زیادہ ہیں ان پر نہیں، ان کے اخلاص پہ ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہیں کہ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے لیے تو جیسے نیکیوں کو حاصل کرنے اور اس کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک عمل پہ 10 نیکیاں، ایک عمل پر 10 گناہ معاف، ایک عمل پہ 10 درجات بھی بلند، 10 سے لے کر 70 تک، پھر 70 سے بھی اوپر کہا کہ میں اپنے فضل سے عطا کروں تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر یہ خصوصی اعزاز کہ اسلام میں عورت کو جو عزت دی گئی، تاریخ گواہ ہے کہ جتنی زیادہ مظلوم اور پسی ہوئی عورت تھی کوئی نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کی تاریخ اٹھائیں، دیکھیں کہ جس کے وجود سے گن کی جاتی تھی، اسلام نے اسے عزت کا نام دیا، رحمت کا نام دیا، غیرت کا نام دیا۔ اور قانون بنا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں اللہ کے ہاں مرد و زن میں اعمال کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، رتبے کے لحاظ سے اللہ نے مرد کو درجہ دیا ہے عورت پر، اس میں کوئی شک نہیں، اسے مضبوط بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اسے اعصابی لحاظ سے بھی مضبوط کیا ہے، تو اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ اس بنا پر کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، معاشرتی بوجھ اس پر زیادہ ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حقوق ہیں اس طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، تمہارے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں اور عورتوں کے حقوق تمہارے ذمہ ہیں۔ اس لیے نہ وہ تمہارے حقوق کو پورا کرنے میں پیچھے ہٹ سکتی ہیں اور نہ تم ان کے حقوق پورا کرنے کے سلسلہ میں پیچھے ہٹ سکتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے، تمہاری شریک حیات ہیں، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نقص ہے تو میں نے ڈھیر ساری خوبیاں بھی تو رکھی ہیں، اور نقص کس کے اندر نہیں ہوتا؟ مردوں میں نہیں ہے، کوئی خامی مردوں میں نہیں ہے، بے شمار خامی، وہ بھی تو گزارا کرتی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ گزارا کرو۔ تو اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے، اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔
اور بے پناہ عزت بخشی۔ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی عورتوں پر۔ قرآن کریم کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان عورتوں کو عزت سے نوازا ہے، اور کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، او مردو عورتوں کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، وہ اللہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا۔ اللہ نے عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، مردوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ محمد الرسول اللہ رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم رحمت، آپ کی نبوت رحمت، آپ کا کردار رحمت، آپ کی گفتار رحمت، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہدایت کا ایک ایک جملہ رحمت۔ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے رحمت بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، آپ کا دین عورتوں کے لیے خاص رحمت بن کے آیا۔ جس معاشرے میں عورتوں کی عزت ہی کوئی نہیں تھی، جس معاشرے میں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی آر محسوس ہوتی، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا، جس معاشرے میں اگر تعلیم ہوتی تو لڑکے کا حق ہوتا، اگر وراثت ہوتی لڑکے کا حق ہوتا، اگر نکاح کی اجازت ہوتی لڑکے کا حق ہوتا، جس معاشرے میں طلاق کا حق ہوتا لڑکے کا ہوتا، جس معاشرے میں عزت ہوتی تو لڑکے کی ہوتی، جس معاشرے میں غیرت ہوتی لڑکے کی ہوتی۔ عورت کو کچھ نہ ملتا، ایام مخصوصہ میں عورتوں کو وہاں رکھا جاتا جہاں جانوروں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، ان دنوں میں ان کے ہاتھ چھونے تک کو بھی عیب سمجھا جاتا، ان کے کپڑوں کو چھونا بھی بہت بڑی لعنت سمجھا جاتا۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، آپ مردوں پر بھی، مردوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ جہاں مردوں کی عزت کی بات کی میرے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے، وہاں عورتوں کی عزت کی بات بھی ہوئی۔ جہاں بیٹے کو وراثت ملی وہاں بیٹی کو بھی ملی، جہاں بیٹے کو تعلیم ملی وہاں بچی کو بھی تعلیم کا حقدار مانا گیا۔ جہاں عورت کو نان نفقہ مرد کے ذمہ لگایا گیا، جہاں نکاح کے اندر بیٹی کی اجازت کو بھی ضروری قرار دیا گیا، جہاں حق مہر عورت کا حق سمجھا گیا، جہاں
حق کے خلا کا اختیار بیٹی کو دیا گیا، جہاں بیٹی کی پیدائش کو رحمت کہا گیا، جہاں بہن کو عزت کہا گیا، جہاں ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، جہاں بیوی کو غیرت سے سمان کیا گیا، جہاں اللہ پاک نے مردوں کے حقوق رکھے، وہاں اللہ پاک نے عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ عورت کو اسلام میں بڑا حق ملا، عورت کو اسلام میں بڑی عزت ملی۔ اب وہ عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، عورت مظلوم ہے، عورت کو حق نہیں ملا، عورت کو جو ہے پسوا گیا، عورت پہ یہ ہوا، عورت پہ یہ ہوا۔ آپ اسلام سے دور ہیں اور آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں مانتی، تو آپ کے لیے یہاں بھی ذلت ہے اور آگے بھی ذلت، آپ کے لیے یہاں بھی رسوائی ہے اور آگے بھی بولو رسوائی، آپ کے لیے یہاں بھی لعنت ہے اور آگے بھی آپ کے لیے لعنت ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود نہیں چاہتی عزت، آپ عزت خود نہیں چاہتی، آپ عزت خود حاصل نہیں کرنا چاہتی، وگرنہ اسلام تو عزت دیتا ہے، اسلام تو بیٹی کو عزت دیتا ہے، اسلام نے تو عزت رکھی ہے، مرد کے لیے بھی رکھی ہے اور عورت کے لیے بھی رکھی ہے، اسلام نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب سنیے اللہ وحدہ لا شریک کیا حکم بیان کر رہے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، من عمل صالحا من ذکر و انثی، من عمل صالحا، جو کوئی کرے نیک عمل، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا مرد کرے تو یہ، عورت کرے تو یہ، مرد کرے 2 نیکیاں، عورت کرے 1 نیکی، نہیں، اللہ کہتا من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد کرے نیکی یا عورت کرے نیکی، یو کائنات والو سن لو، شرط کی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان باللہ ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب اے تہاڈی پکی جگہ، ہن تسی پیچھے گئے نا، تہانوں 300 روپے جرمانہ ہونا ہر صف دے لحاظ نال، شیخ صاحب نے اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا، جو بھی کرے نیکی، من ذکر و انثی، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، شرط کی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا، ہو ایمان والی۔ کیا مطلب ہے مؤمن؟ مطلب یہ ہے کہ مرتا مر جائے، مرتی مر جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا والی نہ ہو، مشرک نہ ہو، مشرکہ نہ ہو، شرک کرنے والا مرد
شرک کرنے والی عورت نہ ہو، ایمان ہو کس پر؟ اللہ پر۔ جی جی اللہ ہی کو مشکل کشا مانتے ہو، اللہ ہی کو حاجت روا مانتے ہو، اللہ ہی کو فریاد رس مانتے ہو، اللہ ہی کو لجپال مانتے ہو، اللہ ہی کو نفع نقصان والا مانتے ہو، اللہ ہی کو عالم الغیب مانتے ہو، اللہ ہی کو عزت ذلت دینے والا مانتے ہو، اللہ ہی کو روزیاں دینے والا مانتے ہو، اللہ ہی کو بگڑی بنانے والا مانتے ہو، اللہ ہی پر ایمان ہو، ہر وقت کلمہ یہی ہو لا الہ الا اللہ، رحمت اس دی لا الہ الا اللہ، برکت اس دی لا الہ الا اللہ، جی جی مدد آوے اس دی لا الہ الا اللہ، اس اللہ دی ذات اتے ایمان ہوئے، اس اللہ دے اتے ایمان ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے میں کلے دی ذات، جی جی کمالات اندر بھی، اوصاف اندر بھی، صفات اندر بھی، کسے نو شریک کرنا لا، مرد بھی نہ ہوئے عورت بھی نہ ہوئے، تے میں اللہ دا وعدہ ہی نہیں لوگو کہ وعدہ ہے اللہ پاک۔ اللہ فرماندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ رہ لیجئے۔ مرد ہوئے نیکی کرن والا یا عورت ہوئے نیکی کرن والی، مرد ہو نیکی کرنے والا یا عورت ہو نیکی کرنے والی، اللہ فرماتا ہے میں اللہ کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکی مرد کی آئی ہے یا نیکی عورت کی آئی ہے، ہاں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے نیکی کرنے والا مومن ہے یا مشرک ہے۔ اگر مشرکو حابطت اعمالہم تو ان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، ایمان والی ہو، موحد ہو یا موحدہ ہو، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور بسر کرائیں گے دنیا کی زندگی اچھے، ہم دنیا کی زندگی اس کی کمائیں گے، تھوڑا دل میں سکون ہوگا، تھوڑا ہوگا پر اطمینان ہو، تھوڑا ہوگا دل میں مرض نہیں ہوگا، حسد کا، بغض کا، عناد کا، نفرت، دل ہوگا پر بے ایمان نہیں ہوگا، انسان ہوگا احسان فراموش نہیں ہوگا، دوست ہوگا ایسا بندہ تو مخلص ہوگا، بولے گا سچا ہوگا، جھوٹ دور کر دوں گا، بے ایمانی اس سے دور کر دوں گا، میں اللہ پاک ہر قسم کا عیب اس سے دور کر دوں گا، اس کی زندگی کو میں اللہ کچی کوٹھی میں رہتا ہوگا، کچے کلے میں، لیکن میں اللہ اسے عزت دوں گا، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا احترام ڈال دوں گا، لوگ دوسرے غریبوں سے تو نفرت کرتے ہیں پر اس چلتے پھرتے انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، زندگی دنیا والی اچھی کر دوں،
اللہ پاک صرف دنیا والی، اللہ کہتا ہے نا نا والا نجزینہم والا نجزینہم اجرہم والا نجزینہم اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او کائنات کے لوگوں، او کائنات والو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بدلے دیں گے ہم انہیں آخرت میں بھی، ان کا جو اجر ہوگا کہیں درجے بہتر ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال سے، ان کے کیے ہوئے اعمال سے، یعنی نیکی ہوگی، اخلاص کی کمی ہوگی، میں اللہ اپنی رحمت سے اجر پورے اخلاص والا دوں۔ نیکی کے اندر تقوی کی کمی ہوگی، میں اپنی رحمت سے تقوی کی کمی کو پورا کر کے ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا تک بڑھا دوں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا، اور کمال درجے کیا دوں گا، کمال درجے کا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی قید رکھی، مرد عورت میں فرق رکھا نہیں، مرد کو عورت کو ساتھ ملایا۔ سبحان میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو ہے حضرت اسماء بنت یزید انصار کی عورت ہے، مدینے کی عورتوں نے اسماء کو آگے لگایا، تو بات کر سکتی ہے، بات کرنے کی اللہ پاک نے تجھے بڑا سلیقہ دیا ہے، تو بات کر سکتی ہے، جانا جانا کچھ ہماری باتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھ۔ یقین کرو دل کانپتا ہے، کیا سوچ ہوگی ان عورتوں کی، کیا باتیں ہوں گی ان کی۔ حضرت اسماء کے کہتی ہیں یا رسول اللہ میں مدینہ کی عورتوں کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، مدینے کی عورتوں کی طرف سے بات کرنے آئی ہوں، ڈرتی بھی ہوں کوئی کلمہ ایسا نہ نکل جائے سونیا تیری شان چ گستاخی ہو جائے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر میں اسماء آئی ہوں مدینے کی عورتوں کی طرف سے، میں ان کے سوال لے کر آئی ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر آپ کی نبوت سے پہلے ہماری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آپ کی نبوت سے پہلے عورت گالی تھی، عورت ایک تماشا تھی، آپ کی نبوت سے پہلے عورت حقیر تھی، آپ کی نبوت سے پہلے
عورت جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ ایک دوسرے کو منحوس نظروں سے دیکھا کرتے تھے. یہ تو اسلام ہے جس نے عزت دی ہے عورت کو. میں مدینے کی عورتوں کی طرف سے قاصد بن کے آئی ہوں اللہ کا پیغمبر. میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, آپ کے سامنے مدینے کی عورتوں کے کچھ سوال رکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسماء, اسلام تو عورت کو عزت دیتا ہے, مقام دیتا ہے. اللہ نے جہاں قرآن میں مردوں کے حقوق بیان کیے ہیں عورتوں کے بھی کیے ہیں. بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں, اتنی بڑی بڑی نیکیاں, پر اسلام نے تو ہمیں محصور کر دیا. محصور سمجھ, بند کر دیتا. بڑے بڑے عمل ہیں, اسلام نے تو ہمیں قید کر دیا. کیا مطلب ہے اسماء؟ یا رسول اللہ دیکھیے نا, دیکھیے نا اللہ کی راہ میں جہاد کتنا بڑا عمل ہے. مرد کرتے ہیں عورتیں نہیں کرتی. یا رسول اللہ دیکھیے نا تجارت حلال کی روزیاں منڈیوں میں مرد کماتے ہیں عورت نہیں. آپ نے نیک تاجر کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں, یہ بھی مردوں کے حصے میں آ گئے. یا رسول اللہ مسجدوں کی تعمیر ہے, مدرسوں کی تعمیر ہے, رفاع عامہ کے بڑے بڑے کام ہیں, مردوں کے حصے میں عورتوں کے حصے میں نہیں. دعوت و تبلیغ ہے مردوں کے حصے میں ہے, عورتوں کے حصے میں نہیں. ہمیں کہا جاتا ہے چار دیواری میں رہو, پردے میں رہو. ہمیں کہا جاتا ہے آواز بھی پردہ, ہمیں کہا جاتا ہے لباس بھی پردہ, وجود بھی پردہ. ہمیں کہا جاتا ہے گھر میں رہو, ہم گھروں میں معصور ہیں. اے اللہ کے پیغمبر مرد تو آگے نکل گئے, ہم عورتیں پیچھے رہ گئیں. رسول اللہ مسکرائے, صحابہ سے کہنے لگے دیکھو دیکھو اسماء کی باتیں سنو, دیکھو دیکھو اسماء کی باتیں سنو. میرے نبی نے فرمایا اسماء جا کے عورتوں سے کہہ دے اللہ پاک نے قانون ایسا بنایا جو نیک عورت خاوند کی فرما برداری میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کے حکم بھی خاوند کے حقوق بھی بجا لائے گی, اس کا خاوند بار جتنی نیکیاں کرے گا اللہ عورت کو برابر کا حصے دار بنائے گا. سبحان سبحان. آج میرا دل سی میں کیا عورت دی عزت بھی کوئی جمعہ ہونا چاہیے, کوئی بیان ہونا چاہیے. اللہ نے اسلام میں عورت کو بڑی عزت دی ہے بھائی, بڑا مقام دیا ہے, بڑی عزت دی ہے. سبحان اللہ. کہو تو صحیح یار. اللہ کے نبی نے فرمایا بعض عورتیں بڑی نیک تھیں, بعض عورتیں بڑی پارسا تھیں. آپ نے نام لیا سیدہ مریم, آپ نے نام لیا سیدہ آسیہ, بہت نیک بہت پارسا, فرعون کے دربار میں رہ کر اللہ کی وحدانیت کی تعلیم لے کر پھر ڈٹ گئی. اور پھر فرمایا میری عائشہ, کہو سبحان اللہ. پھر فرمایا میری عائشہ, عائشہ کو دوسری عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسی تمام کھانوں پر سرید کو. اور بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے, ابو ہریرہ جیسے, موسیٰ اشعری جیسے, ابن عمر جیسے, ابن عباس جیسے, عمر بن عاص جیسے بڑے بڑے صحابہ, سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد تھے، تو عورتوں کو بڑی عزت دی اللہ کے پیغمبر۔ ایک عورت آئی، سبحان، کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مردوں کا صیغہ زیادہ استعمال نہیں کیا، عورتوں کا صیغہ کم استعمال ہوا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ مومن ہے تو مرد، پارسا ہیں مرد، مردوں کا صیغہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ اللہ، ابھی وہیں پہ تھی کہ قرآن آیا، تسی نہیں بول رہے، تو آنو لگی ہے ٹھنڈ۔ اے جوڑی جس دن آ گئی نا پورے 1 بجے، جوڑی نہیں پیچھے، ہاں چلو جوڑیاں کو پتا ہوتا نا کہڑی جوڑی کی گل ہو رہی۔ ہاں ابھی وہیں بیٹھی تھی کہ قرآن آیا، اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ سبحان اللہ دے نبی نے آگیا ہون خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سنو سنو لوگو، سنو لوگو، حقیقی بات یہ ہے کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان باللہ والے مرد، ایمان باللہ والی عورتیں، مؤمنین والمؤمنات، مؤمنین کا لفظ جہاں پہ آ جائے، مؤمنات کا صیغہ جہاں پہ آ جائے، وہاں صرف کلمہ پڑھنے والا مراد نہیں، وہاں مواحد اور موحدہ مراد ہیں، وہاں شرک سے بچے ہوئے مرد، شرک سے بچی ہوئی عورتیں مراد ہیں۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد تے سچیاں۔ فرما بردار کس چیز ہے؟ اللہ دے قرآن دی، محمد الرسول اللہ دے فرمان دی، دین دے معاملے چ فرما برداری۔ جہاں دین کی بات آ جائے وہاں سب کچھ ختم۔ عزت قرآن کو دینی ہے، عزت سنت مصطفیٰ کو دینی ہے۔ اسی عزت قرآن دی بجائے دکان نو دینے، عزت دکان نو۔ 9 گھنٹے بہن دے بعد آنے ٹائم نہیں صحیح دیتا جا رہا، 7 گھنٹے بہن دے باوجود کہ انہیں ٹائم پراپر پتہ نہیں کی ہے، پراپر ٹائم نہیں دیتا جا رہا۔
کارخانے نوں نہیں دتا جا رہا، دکان نوں نہیں دتا جا رہا، مکان نوں نہیں دتا جا رہا، گڈی نوں نہیں دتا جا رہا، پیسہ ہوندا ہے بھائی، ٹائم نہیں دتا جا رہا۔ تے قرآن واسطے کیڑا قرآن؟ کون قرآن؟ اے قرآن یہ تو ساڈے گھر 4 پے نے، رکھے نے اساں غلاف وچ پا کے تے او اُتے دھرے نے، مہینے بعد صفائی ہوندی ہے، کڈی دے نے، لائی دے نے، چھنڈی دے نے، پھر اتھے ہی دکان نو ٹائم روزانہ ہے، مکان نو ٹائم بولو، ٹیکسی نو ٹائم روزانہ ہے، کارخانے نو روزانہ ہے، پیلیاں نو، زمیندارے نو روزانہ ہے، ہر چیز نو ٹائم۔ کیوں؟ اتھوں لبدا روکڑا، پیسہ، تیلا، کمائی، روزی روٹی، ایدے وچوں کی لبدا ہے؟ جو ایدے وچوں لبدا ہے خدا دی قسمیں کسے شے وچوں نہیں لبدا، لیکن گل یقین دی ہے وہ ہے کوئی نہیں۔ رحمت ایدے وچ، برکت ایدے وچ، رضائے الہی ایدے وچ، خوشنودی الہی ایدے وچ، پیغمبر دی محبت ایدے وچ، نبی دا ادب ایدے وچ، ایدے وچ تے بڑا کچھ ہے، لیکن وہ کتھے وے اودے تے یقین کوئی نہیں۔ نیکی ایدے وچ، آخرت دی کرنسی ایدے وچ، ایک ایک نیکی، ایک ایک حرف دے بدلے 70 نیکیاں، وہ کمائی بڑی ہے، اتنا سونے دا ریٹ نہیں جنہ نیکی دا ریٹ ہے، لیکن وہ کتھے وے اگلی زندگی دا اودے تے یقین کوئی نہیں، وہ ویکھیا کوئی نہیں۔ اے جہان مٹھا، اے جہان آکھو اے جہان مٹھا، اگلا کہیں ڈٹھا، اگلا کنے ویکھیا ہے؟ جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے، یہی ہے نا، ویکھی جائے گی، کی ویکھی جائے گی؟ قبر ویکھی جائے گی، موت ویکھی جائے گی۔ اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہندا ایتھے لیا کے میں روکنا ایک باری روح نو نرگے تے، پھر میں کہنا ہاں بھائی ہے کوئی طاقتاں والا، نسبتاں والا، ایتھوں تک میں لین دیے پیچھا لے جائے، ہے کوئی؟ پھر اس روح نو اللہ کہندا بلا کتھے نہیں مددگار، انہاں نو آواز دے، ہے کوئی؟ جدو موت دا فرشتہ دسدا ہے توبہ دا دروازہ بند ہو جاتا، چیکا مار رب ارجعون رب ارجعون، اللہ پیچھا پرتا پیچھا پرتا پیچھا پرتا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، جنوں چھڈ آیا دنیا نو اوتھے پیچھا پرتا، کی آندا پیچھا؟ میں پیا کہنا کہ قرآن پہ دسدا ہے، رب ارجعون میرے لفظ نے کہ قرآن دے نے، رب ارجعون اللہ مینوں واپس بھیج، کتھے؟ فیما ترکتو، اس دنیا وچ جیڑی میں ترک کر آیا، چھڈ آیا۔ یہ مسلکاں پرستیاں وچ وڑے نہیں صوفی علی کہندے نے ایتھے ہی ہوندی ہے، مرن تو بعد روح ایتھے ہی ہوندی ہے، ٹالی تے بیٹھی ہوندی ہے، دریک تے بیندی، توتا بن جاندی، چام چٹ بن جاندی، دھویں ویندی ہے، دھویں حلوے دیاں خوشبوواں سونگدی، ول مال ہوے تے خوش ہوندی ہے، دعاواں دیندی، مال چنگا نہ ہوے تے الو بن کے بوئے دے بنیرے دے کونے دے بہ جاندی۔ روح ہے کہ ایٹم ہے کوئی؟ یہ تو کوئی ایٹم ہے، روح تو او کو سمجھ رلدی جی بھئی کوئی نہ۔ روح دے بارے تے قرآن پہ کہندا جدے تے موت آئی ہے اودی حالت تے ویکھو پیا کہندا ہے رب ارجعون اللہ میرے واپس کل،
یہ صوفی بے ایمان ٹکر پیا کھاندا ہے حرام خور روٹی سیدھی کیتی سو آ کے چودھری جی راتی خواب وچ آیا منڈا تہاڈا آندا مینوں بھی کدھر آسمان نال کلو کو پکاؤ کو ول مال مینوں بھی کدھر کلو آسمان نال اچھا جی مولوی جی تہاڈی خواب منڈا ساڈا تے خواب تہاڈی جائے کیا بات ہے منڈا ساڈا ہے تے خواباں تہاڈیاں خراب پیا کردا ہے کیا بات ہوکے تے بہ کے خواب سناندا ہے نالے چھیکے لاندا نالے پوری خواب سناندا ہے ظاہری گل ہے گھنٹہ لا کے بنائی انہیں سنانی توبہ 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 آگے ساڈے بابے ساڈے میئراں نو بزرگ خواب وچ آئے نے بزرگ میئراں دی خواب وچ سیاںیاں دی خواب وچ انہاں کہا چودھری طفیل دی کوٹھ وچ اگ ویکھی ہے میں ایدی کی تعبیر ہے میاں جی جڑی تانوں خواب آئی ہے تعبیر کی ہے کہ تعبیر کہتی ہے دیگاں تو پکاؤ تعبیر خواباں والے بھی آپ تے تعبیراں والے بھی توبہ 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 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات فرما بردار اللہ دے قرآن دے فرما بردار نبی دی سنت دے فرما بردار مردن تے فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ نال کھلوون والے مرد تے سچ نال کھلوون والیاں عورتاں سچائی کا ساتھ دینے والے مرد سچائی کا ساتھ دینے والی عورتیں ہن قرآن دا انداز ویکھو تھوڑا جا ٹبی مارو اس سمندر تے تانوں انج کر کے نا انج کر کے کریاں ملیاں نظر آن ایک نال ایک ملی ہے جتھے اللہ آکھیا نا صادقین و صادقات سچ نال کھلوون والے مرد تے سچ نال کھلوون والیاں عورتاں تے نال ہی اگے آکھیا والصابرین والصابرات سچ نال کھلونا کوئی سوکھا نہیں سچ نال کھلونا کوئی او بولو سچ نال کھلونا کوئی سوکھا نہیں سچ نال کھلونا واسطے بھی حوصلہ چاہیے ہے کہ نہیں سچ نال ہی کھلونا ہے پاویں دکاندار ہے پاویں صحافی ہے تے پاویں سیاسی ہے تے پاویں کچھ بھی ہے کھلونا کدے نال ہے سچ نال آگے نہیں وہ بندے پھر کٹھے ہوئے سر انہوں نے کہا چلو آؤ تسی بھی تصویر لوا لو گروپ فوٹو دیکھ دے آل دوالے کھلو کے گروپ فوٹو لان گئے سانسی اسی تے بدعت نہیں کیتی چاچے راں کیتی سی پھر برادری ہے پھر جانا پیندا بیلی نے کیتی سی ایسوسییشن والے نے کیتی سی مارکیٹ نے کیتی سی اے بدعت اساں نہیں سی کیتی انہاں نال کھلوتے ضرور ساں مارکیٹ لین دین معاملات نے او خدا دی قسم جتھے رب دا قرآن آ جائے محمد الرسول اللہ دی سنت آ جائے اتھے غیرت بھی کھانی ہے ایسے دا نام ہے والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات ایسے دا نام جتھے میرے نبی دی سنت ہے بس ہوئے اس تو اگے نہیں یاری ٹوٹ دی ٹوٹ جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر جڑے ویلے ایمان لے آیا ایمان لے آندا مسیت چ بیٹھے گلاں چھڑ گئیاں بدر دیاں گلاں چھڑ گئیاں بدر دیاں تے بدر دے میدان چ ابو بکر محمد رسول اللہ دی صف چ تے پتر ابو جہل دیاں صفاں چ سی آکھن لگا یقین کرو اے لوگو دو واری میرے بابے ابو بکر دی گردن میری تلوار دی زد دے چاہیے پیو سی میں پیچھا کر لئی تلوار ابو بکر صدیق سنیا غصے اتے جلال آیا تے آکھن لگے او پترا خدا دی قسم
ایک واری بھی تیری گردن میری تلوار دی عزت دے چا جاندی مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے میں گردن تم تو جدا کر کے ثابت کر دیندا ابو بکر نو پتر پیارا نہیں محمد دا دین پیارا ہے او کو سمیر علی جے جتے میرے محمد دی سنت آ گئی ہے بس لوگو بس رشتے ہیں ناتے ہیں تا ایسے سنت نالن جتے میرے محمد دی سنت آ گئی جتے میرے رب دا حکم آ گیا بس وہی بس ہون اس تو اگے میں نہیں جا سکدا اس تو اگے میری حد کوئی نہیں میں تا آپ پابنداں قرآن دی حد دے تا محمد رسول اللہ دے فرمان دی حد دے اے صادقین صادقہ سچ نال کھلوتے ہیں شکا پیو ہے ابا سچا ہے تے اسی تیرے نال ہاں جتھے تو غلط ہے اتھے میں تیرے نال کوئی گواہی دینی ہے تے حق دی دینی ہے سچ دی دینی ہے جتھے سچ کوئی نہیں اتھے اسی تیرے نال اے اسلام سچیاں نال کھلو جی اللہ اللہ پھر جننے مرضی دکھ آ جان تکلیفاں آ جان پریشانیاں آ جان والصابرین صابرات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات ہن ویکھو سچیاں نال دی گل کیتی تے کہ صبر دی گل کیتی صبر بھی ہو گیا تے عمل بڑا اچا ہے اچے عمل دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ جھک جاؤ آکڑو نہیں کوئی نیکی کیتی جے نا جھک جاؤ تے نال ہی آکھیا خاشعین والخاشعات سچے نال کھلوتا رہا صبر بھی کیتے اسو اے ازمائش بھی لنگ گئی ہے والخاشعین انہوں تے اتراندہ نہ پھر تکبر نہ کردہ پھری غرور نہ کردہ پھری میں حق دی گواہی دے چھڑیے جھک جا کہ اللہ تیری توفیق نہ ہوندی تے میں بھی بچدا نہیں سا حضرت یوسف پیغمبر خدا دا زلیخا کولوں او دی خواہشات نفس دے اگے جی اللہ کولوں ڈر گئے دوڑ لا دیتی انہیں جدو اللہ نے بچایا سرخ رو کیتا تے نال ہی کہندے نے جے تیرا فضل نہ ہوندا عاجزی ہے نا تیرا فضل نہ ہوندا میرے نبی نو مکے وچوں کڈیا تے جس وقت مکہ فتح ہون واسطے آئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا صحابی ایک پیا کہندا ہے الیوم یوم الملحمہ اج بدلہ لینا ہے اج بدلے دا دیہاڑا ہے ہن غلبہ میرے نبی دا ہے نا او دے کولوں جھنڈا لے لیو نے واپس کسی اور نو دے کے آندے نے اے نہ کہہ ملحمہ نہ کہہ بلکہ اے اعلان کر الیوم یوم المرحمہ اج رحم کرن دا دن اج معاف کرن دا دن صحابی کہندے نے مکے وچ انج داخل ہوئے حضور سامنے بیت اللہ تے اللہ دے پیغمبر انج چکے نے کہ سر اونٹنی دی کوہان نال پیا لگدا ہے آکڑ کے داخل نہیں ہوئے غلبہ لب جائے چک جاؤ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات جڑے نیک ہوندے نے سچے ہوندے نے فرما بردار ہوندے نے اللہ دے سامنے جھکن والے ہوندے نے تے اپنے پیسے نال پیار نہیں کردے بلکہ رب دیاں راہاں تے لٹاندے رہندے صادقین والصادقات والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں عورتاں روزہ رکھن والے مرد
تے روزہ رکھن والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات، او حفاظت کرن والے اپنی شرمگاواں دے، اپنی شرمگاواں دیاں حفاظت کرن والیاں عورتاں تے مرد، اللہ فرماندا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ہر ویلے زبان اتے اللہ دی توحید دے کلمے چلاون والے مرد تے ہر ویلے ذکر خدا وچ لگن والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم، میں اللہ پاک نے مہیا کر دیتی ہے انہاں ساریاں لئی مغفرت تے بہت وڈا اجر میں اللہ نے انہاں واسطے سنبھال دیتا ہے۔ بڑیاں جیاں دعاواں تھان نہ دیاں جڑیاں میں دنیا تے قبول نہیں کیتیاں، آخرت دا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ بڑیاں جیاں تکلیفاں سن، انہاں نو تنبیہ واسطے، انہاں دے جی مستقبل دی بہتری واسطے میں انہاں دے اگے وچھائیاں، انہاں تکلیفاں نو میں انہاں واسطے دنیا تے بھی خیر بنایا، تے اسے ایک ایک کنڈے چبن دے بدلے میں انہاں واسطے اجراں دے ڈھیر لا چھوڑے ان قیامت دے دیا۔ یعنی اگر کوئی دکھ بھی مسلمان نو آندا ہے، حدیث چاہتا ہے ہلکا جا بخار بھی آیا ہے تے قیامت والے دہاڑے اس ایک نکے جے بخار دی بدلے اللہ دی زندگی دے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف کر دیتا۔ کی کیتے اسو بخار نکا جہا اور درد سیر دا نکا، جس نو اس آپ بھی درد نہیں سمجھیا او دے بدلے بھی نیکی، کنڈا چبے دے بدلے بھی نیکی۔ ایمان نال دسو مسلمان دی زندگی وچ کوئی ازمائش آئے تے اونوں بے صبرا ہونا چاہیے؟ او میرے نال کیتا کی سو، دتا کی سو، کیتا کی سو، سندا ہی نہیں، ساڈیاں سندا ہی نہیں۔ اللہ اللہ بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو بڑی عزت دی ہے۔ ہمارا آج موضوع یہ تھا، تو جو آیات کریمہ، جو آیت میں نے آپ کے سامنے اور اس سے پہلے جو آیتیں پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ یہ جو جتنی آیات تھیں، جو صفت اللہ نے ایمان والے مرد کی بیان کی، وہی صفت اللہ نے ایمان والی عورت کی بھی بیان کی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوہ حنین کے قیدی آئے، حنین کے قیدی، اس میں ایک عورت تھی، نام تھا اس کا شیما۔ وہ بھی قید ہوئی، تو جو فوجی تھے، صحابی تھے، ان سے کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا قیدی ہو مسلمانوں کی، اور کون ہو؟ میں کہا نہیں، میں تمہارے پیغمبر محمد کی بہن ہوں۔ بہن ہو؟ اب انہوں نے پکڑا اس کو اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے لے گئے، یا رسول اللہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں وہ ہوں جو تجھے انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتی تھی، تیرے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں وہ ہوں جو تجھے کاندھے پہ بٹھا کے دوڑا کرتی تھی، جگہ بتائیں، وہ چیزیں یاد کروائیں۔ میں وہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا تو اماں حلیمہ کی بیٹی شیما تو نہیں؟ کہنے لگی ہاں میں شیما ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، اپنی چادر اتاری، نیچے بچھائی،
اوپر اپنی بہن کو بٹھایا اور کہا بہن میرے دین میں جی بہن کو عزت بنایا میرے رب نے، اور اسی لیے میں نے اپنی چادر تیرے نیچے بچھائی، کیونکہ کندھوں کی چادر عزت ہوتی ہے، میں نے اپنی عزت کو تیری عزت پر قربان کر دیا۔ آج جو بھائی بہنوں کا دل دکھاتے ہیں، جو بھائی بہنوں کو جی نہیں اماں نہیں ابا نہیں، انہاں نوں حصہ نہیں دینا چاہیے، انہاں دا کی انہاں نوں جہیز نہیں دتا، انہاں نوں فلانا کچھ نہیں کیتا، وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے کہتے ہیں۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر باتیں کرتے رہے، اماں حلیمہ کے بارے میں پوچھتے رہے، بچپن کی ان یادوں کے بارے میں پوچھتے رہے، آپ نے بڑی عزت سے بڑے احترام سے سواری دے کے، جوڑے دے کے، زاد راہ دے کے، سامان دے کے اپنی بہن کو رخصت کیا۔ وہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ گئی میرے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ قیدیوں میں حاتم تائی کی بیٹی ان قیدیوں کے اندر کھڑی تھی۔ میرے نبی نے جب قیدیوں کا معائنہ کیا، میرے نبی نے دیکھا جوان بچی ہے، سر ننگا ہے، میرے پیغمبر نے اپنی چادر اتار کے صحابی کو کہا اس کے سر پہ رکھو، اس کا سر ڈھانپو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کافر کی بچی ہے، کافر کی بیٹی ہے، اور یہ کملی، یہ چادر اللہ کے رسول کی ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی، بیٹی تو بیٹی ہے، وہ کافر کی ہو تب بیٹی، مسلمان کی ہو تب بیٹی۔ یہ فرق تمہیں کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ چادر رکھی، رونے لگی، روئی جا رہی ہے اور کہتی ہے میرا باپ حاتم تائی ہے، بڑا سخی، لیکن میں نے آپ سے بڑا سخی نہیں دیکھا، آپ نے اپنی چادر اتار کے میرے سر پہ رکھ دی، اگر کچھ اور کہوں تو وہ بھی مانیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مجھے میرے بھائی کے پاس میرے گھر بھیج دے۔ اللہ کے نبی نے 2 صحابی ساتھ کیے، زاد راہ دیا، سواری کے لیے گھوڑا دیا، کچھ کپڑوں کے جوڑے دیے، میرے مدنی کریم نے اس کو گھر بھیج دیا۔ جب گھر آئی نا تو بھائی نے دیکھا تو کہنے لگی 2 مرد، اتنے دنوں کا سفر اور تو 2 مردوں کے ساتھ اکیلا اور تنہا پہنچی ہے، تیری عزت تو نہیں بچی ہوگی۔ کہنے لگی خدا کی قسم اتنی محفوظ تو تیرے گھر میں نہیں تھی جتنی محفوظ میں ان محافظوں کے ساتھ آئی ہوں۔ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کے صحابی ہیں، یہ لگتے انسان ہیں، انسان نہیں ہیں، کوئی فرشتے ہیں۔ اتنی حیا میری آنکھوں میں نہیں جتنی حیا ان کی آنکھوں میں۔ جب کہیں پہ پڑاؤ کرتے تو یہ اپنا منہ پھیر کے کھڑے ہو جاتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر کے اس مبارک دین نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، عورت کو بڑی عزت دی، تعلیم کا حق دیا عورت کو، میراث کا حصے دار بنایا عورت کو۔ اور میرے مدنی کریم نے جہاں 1000 طلاقیں عورت کو دی جاتی تھیں، 1000 طلاقیں، پھر رجوع کر لیا جاتا تھا۔ عورت کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، یہ شریعت محمدی ہے جس نے اختیار عورت کو دیا۔ مرد دے سکتا ہے، تیسری مرتبہ تو نے طلاق دی تو یہ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر حرام۔ مردوں کو کہا خبردار،
ان کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا، خبردار، ان کے ماں باپ کو گالی نہ دینا، اس کے خاندان کو اس کے سامنے برا نہ کہنا، خبردار۔ یہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ عورت کو پیار سے سمجھاؤ، بستر الگ کرو، پھر بھی نہیں مانے تو اس کو مارو، تو جو مارنے کا حکم ہے شریعت میں وہ یوں نہیں ہے کہ ظالم بن جاؤ۔ جس طرح یہ رومال ہے، اس کو گرہ لگا کے، یہ آپ نے گرہ لگائی اور یوں مارنے کا حکم، یوں نہیں، بغل نظر نہیں آنی چاہیے، یا باریک مسواک اس کے ساتھ بھی ہوں، متوجہ کرنے کے لیے، توجہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جسے عزت دی ہے وہ بھی عزت چاہتی ہے کہ نہیں، وہ عزت کہیں اور تلاش کر رہی ہے جہاں کچھ نہیں، جہاں درندے ہیں بڑے بڑے، جہاں بڑے بڑے خونخوار درندے ہیں۔ دیکھو، مرد کو کہا کہ کسی اجنبی کو ملے تو اخلاق سے ملے، عورت کو کہا تیرا اخلاق یہ ہے کہ دروازے پہ کوئی آئے تو تیری آواز میں کرختگی ہو۔ کون؟ تاکہ باہر کھڑا انسان وہ تیری طرف جھکے نہیں بلکہ وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔